السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی نبی الامین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ جل وعلا فی کتابہ الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع وهو مسؤول في مال سيده، حسبت أن قد قال الرجل راع وهو مسؤول في مال أبيه، رواه البخاري في كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کو اپنی اپنی قوموں تک امانت داری کے ساتھ پہنچایا۔ الحمدللہ اس پروگرام میں شرکت کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی، اور بچوں نے جو مظاہرہ کیا دلی مسرت و شادمانی حاصل ہوئی کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں کے اندر قرآن سے محبت، توحید سے محبت، بلکہ مختلف زبانوں کے اندر انہیں ان باتوں کو ان کے ذہن و قلوب کے اندر پیوست کیا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ کامیابی ان بچوں کی در حقیقت ان اساتذہ کی کامیابی ہے جو صبح شام ان کے پیچھے محنت اور مشقت اور لگن جستجو کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عنایت فرمائے، اور دنیا و آخرت میں اللہ بہتر بدلہ انہیں عنایت کرے۔ ارسطو نے کہا تھا کہ میرے ماں باپ وہ ہیں جو مجھے آسمان سے زمین پہ لائے، اور میرے اساتذہ وہ ہیں جو مجھے زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ یقیناً ماں باپ اپنی اولاد کو لا کے یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے اس کو تراشنا، اس پہ محنت کرنا، ان کو ایک بہترین کندن بنانا، انہیں ایک پتھر کو تراش کے ہیرا بنانا، یقیناً یہ اساتذہ کے لیے ہے اور ان کا حق ہے۔ یقیناً بار بار ان کے دلوں سے، ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں ہر طرح کی کامیابی سے ہمکنار فرمائے، آمین۔ بہرحال یہاں پر سارے لوگ موجود ہیں، سرپرست بھی موجود ہیں، مائیں بھی موجود ہیں، اور آبا بھی ان کے موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ والحدیث ایک دو باتیں میں اس پروگرام کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ ان احسانات میں سے ایک احسان ہے اولاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، یقیناً یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اولاد آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے لیے یہ مال اور اولاد آزمائش ہے۔ اگر ہم اولاد کی تربیت صحیح کرتے ہیں تو یقیناً ہم کامیاب و کامران ہیں، اولاد کی تربیت ہم صحیح نہیں کرتے ہیں تو یقیناً ناکام و نامراد ہیں۔ تو اولاد کی تربیت میں کیا یہ ضروری نہیں کہ والدین اپنے حصے کو ادا کریں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص اپنے بچے کو پیٹتے ہوئے آیا، کہا امیر المومنین والدین کا حق کیا ہے، ذرا اس کو سمجھائیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سمجھایا۔ سمجھانے کے بعد اس لڑکے نے کہا امیر المومنین یہ بھی بتلائیں اولاد کا کیا حق ہے ماں باپ پر۔ تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، تین باتیں فرمائی تھی، ان ينتقي امه ويحسن اسمه ويعلمه القرآن۔
3 باتیں فرمائی تھی کہ ایک بچے کی تربیت کے لیے سب سے بہترین بنیادی اور بیسک چیزیں کیا ہوا کرتی ہیں. بنیاد ایک بچے کی پروان کے لیے، بہتر تربیت کے لیے سب سے بہتر کی چیزیں کیا ہوا کرتی ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا این تقی امہ، سب سے بہتر یہ ہے کہ بچے کی صحیح تربیت کے لیے صحیح ماں کا انتخاب کیا جائے، صحیح خاتون کا انتخاب کیا جائے، تاکہ اس کے گود میں پلنے والی اولاد بہتر سے بہتر ہو سکے. کیونکہ اگر ماں بہتر ہو تو اس کی گود میں پلنے والی اولاد بہتر ہوگی، اگر ماں بہتر نہ ہو تو پھر اس کی گود میں پلنے والی اولاد بہتر نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ساری کی ساری ساز و سامان کی چیزیں ہیں، ایک سے ایک چیز آپ کو نظر آئیں گی، دلوں کو بھانے والی، نظروں کو بھانے والی، دلوں کو خوش کر دینے والی، یہ انسان کو بھانے والی، دلوں کو لگنے والی بے شمار چیزیں دنیا کے اندر نظر آئیں گی. لیکن سب سے بہتر متاع، سب سے بہتر مال، سب سے بہتر اس دنیا کی چیز اگر قیمتی کوئی ہے تو سب سے بہتر نیک وکار خاتون ہے. اگر کسی کے حصے میں نیک خاتون آئی تو سمجھ لیجئے اس کے لیے دنیا کا سارا معلومات بہتر سے بہتر معلومات اس کے لیے مل گیا. وَيُحْسِنَ اسْمَهُ، اس کا نام اچھا رکھے. بہت سارے لوگ ناچنے گانے والے یا پولیٹیشین یا پھر کھیلنے والے کھلاڑیوں کے متاثر ہو کے ان کے نام اپنی اولاد کے لیے رکھتے ہیں. ناموں کے اندر تاثیر ہوتی ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناموں کے اندر تاثیر ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، شیکسپیئر نے کہا تھا what is the name that which we will call a rose by any other name would smell as well. نام کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے. کسی بھی نام سے پکارا جائے، کسی بھی نام سے پکارا جائے، گلاب کا پھول تو خوشبو دینے والا ہے نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حسین رضی اللہ عنہ جب نکلے ایک بڑے میدان کی طرف، وہاں پہ رکے، لوگوں سے پوچھا، نہ صرف بلکہ انسان کے نام بلکہ دکان مکان جگہوں کے نام سے بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہتر سے بہتر ہوں، اس کے بھی اندر بھی اثر ہوتا ہے. پوچھا یہ میدان کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کربلا. آپ نے ایک سرد آہ بھری کہا کرب و بلاء. کرب کے معنی تکلیف، بلا کے معنی آزمائش. وہاں پہنچنے کے بعد کیا حسین رضی اللہ عنہ کو آزمائش اور تکلیف نہیں آئی؟ برابر آئی. تو پتہ یہ چلا کہ بچوں کا نام اچھا رکھا جائے. یہ دوسری بات ہے، تفصیل ہے لیکن اختصاراً میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، بچوں کو تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم دی جائے. بڑی تفصیلات ہیں اس سلسلے میں، لیکن یاد رکھیے ایک بہترین اولاد کے پروان کے لیے، بہترین اولاد کی پرورش کے لیے ایک بہترین خاتون کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اچھے نام کی ضرورت ہوتی ہے، نام کے اندر تاثیر ہوا کرتی ہے، پھر تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا کی ساری تعلیم ہم نے اپنی اولاد کو دلا دیا، اس کے بعد اور ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج ہماری اولاد نافرمان کیوں ہے. ایک بچہ نے 13 سالہ بچہ نے اپنے نشانے کو درست کرنے کی خاطر اپنے ماں کو نشانہ بناتا ہے اور بندوق کا نشانہ بناتا ہے، اس کو شوٹ کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک ماں، ممبئی کا واقعہ ہے، ایک ماں اور بیٹا، جو اس کا باپ ریٹائرڈ انسپیکٹر پولیس تھا، ریٹائرڈ تھا. ماں اور بیٹے نے یہ پلاننگ کی کہ بیٹا چاہتا تھا اور ماں چاہتی تھی کہ بیٹے کے لیے 2 لاکھ روپے دیے کاروبار کے لیے، لیکن باپ نے دینے سے انکار کر دیا. تو ہوا یہ کہ ماں اور بیٹے نے پلاننگ کر کے باپ کو مار دیا، ختم کر کے دیوار میں لگا دیا، اور جب بدبو پھیلنے لگی لوگوں کو معلوم ہوا، ان کو اریسٹ کر لیا گیا. تو یہ باپ کو بیٹے نے مار دیا. ہم نے دیکھا ایسے بہت سارے بے شمار واقعات رونما ہوتے ہیں. روزانہ آئے دن اخبارات سے ہم پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے خبروں میں دیکھتے ہیں. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس کے اسباب کیا ہیں؟ آج شکایت کرتے ہیں بڑھاپے کے اندر مائیں شکایت کرتی ہیں کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، باپ شکایت کرتے ہیں کہ میری بیٹی نافرمان ہو چکی ہے. اس کے اسباب کیا ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد کہا تھا، اس لڑکے نے کہا تھا کہ میری ماں ایک حبشیہ ماں ہے، اور میرا نام میرے باپ نے جول رکھا، گوبر کا کیڑا، اور مجھے ایک لفظ مجھے اس نے قرآن کا نہیں سکھلایا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے افسوس کے ساتھ کہا تھا کہ اققتہ قبل ان یعقک اسأت الیہ قبل ان یسیء الیک، تم نے تمہارے حقوق کو ادا کرنے سے پہلے تم نے اس کے حق کو چھین لیا، اور اس سے پہلے کہ وہ تمہارے ساتھ بری طریقے سے پیش آئے تم نے اس کے ساتھ بری طریقے سے پیش آیا، لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اولاد تمہاری آج نافرمان ہونے لگی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد کو نافرمان ہونے سے بچانے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو درست ہونے کی ضرورت ہے. 1-2 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں. باپ کا کردار ہے، ماں کا کردار ہے، باپ کا بڑا رول ہے.
ماں کا بڑا رول ہوا کرتا ہے اولاد کی تربیت کے اندر. یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے اندر ابھی وہ پختگی نہیں آئی، ان کے ذہن ابھی پختہ نہیں ہوئے، ان کے اندر کیپچرنگ کیپیسٹی زیادہ ہوا کرتی ہے. یہ لوگ دیکھنے کے اندر، سمجھنے کے اندر زیادہ، بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. جب زیادہ بڑھیں گے تو یہ سارے آبزرویشن میں رکھتے ہیں، کیپچرنگ ان کے ذہنوں کے اندر ساری چیزیں نقش ہوتی ہیں کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں، ماں کس طریقے سے گفتگو کر رہی ہے، بچے سے کیسے گفتگو کرتی ہے، باپ کس طریقے سے بچے سے کیسے گفتگو کرتا ہے، کس طریقے سے بلاتا ہے، کس طریقے سے انداز ہے، کیسے ہے، یہ سارے کے سارے بچے کیپچر کرتے رہتے ہیں، آبزرویشن کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد اب وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کے نقش قدم پہ چلنے لگتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے باپ بہتر ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اگر ہم پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے باپوں کی بے شمار مثالیں کلام پاک کے اندر بیان فرما دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے فرما دیا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، او لوگوں سن لو، ہم نے یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مثال تمہارے لیے نمونہ بنا دیا ہے. جب یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات ہو رہی تھی، کیا تم لوگ اس وقت موجود نہیں تھے؟ موجود نہیں تھے. تو پھر اللہ نے قرآن مجید کے سنہرے الفاظ بنا دیے. کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اور بچوں میرے دنیا سے جانے کا وقت آ چلا ہے، اب میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ کسی باپ کے اندر یہ جستجو پیدا ہوئی. آج ہم اپنی محنت و مشقت کے ساتھ اپنی بیوی بچوں کے لیے اپنے پسینے کو ٹپکا کر گاڑے پسینے کی کمائی لا کے ڈالتے ہیں، ان کے پیٹ کو بھرتے ہیں، ان کے خواہشات کو پورا کرتے ہیں، انہیں بہتر سے بہتر کپڑے پہناتے ہیں، ان کی تمنا و آرزوؤں کے خیال کرتے ہیں. کبھی ان کی آخرت کے فکر بھی ہمارے دل کے اندر پیدا ہوئی ہے؟ میرے جانے کے بعد میرا بچہ کس طریقے سے ہوگا؟ میرے جانے کے بعد میری بیٹی کے عقیدے کا عالم کیا ہوگا؟ میرے بیٹے کے عقیدے کا عالم کیا ہوگا؟ کیا یہ میرا بچہ، میری بچی میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، دستے دعا دراز کریں گے؟ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان تو چلا جاتا ہے، سارے انسان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں مرنے کے بعد بھی ان کا اکاؤنٹ جاری ہوتا ہے، اللہ ان کے اکاؤنٹ میں ثواب کو برابر ڈالتا رہتا ہے. وہ کیا ہے؟ ولد صالح یدعو له. اگر ہم نے بچے کی صحیح تربیت کی تو وہ بچہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ثابت ہوگا. اس کے لیے سب سے پہلے ہم بہتر ثابت ہونا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مثال بیان کر دی کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کی، توحید کو درست کیا، عقیدے کو درست کیا، ایمان کو درست کیا، اور پھر کیا تعلیم دی؟ توحید کی تعلیم دی. یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم تو چلے گئے، اور یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے فرزند ارجمند حسین و جمیل بیٹا، انہیں حسد کر کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا، کنویں سے نکالا گیا، اور پھر کیا ہوا کہ ناکردہ جرم کے اندر پسے زندان ڈال دیے گئے اور جیل کے اندر ڈال دیے گئے. جیل کی کالی کوٹھی کے اندر بھی وہاں پہ توحید کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہتے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اور جیل کے ساتھیوں مجھے یہ بتلاؤ، صبح کا رب، شام کا رب، دن کا رب، رات کا رب، تم اس طریقے سے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، مجھے یہ بتلاؤ جس کو تم نے اپنے زبانوں سے تراش لیا ہے وہ بہتر ہے، ایک رب جو سارے لوگوں پہ غلبہ کرنے والا ہے، سارے معبودوں پہ غلبہ حاصل کرنے والا ہے، وہ بہتر ہے. تو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ذرا غور کا مقام ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم پریشانی میں آئے، انہیں کنویں میں ڈال دیا گیا، ان کے ساتھ سلوک غلط کیا گیا، انہیں پسے زندان ڈال دیا گیا، بابا جولاں کیا گیا، انہیں جیل کے اندر ڈال دیا گیا. لیکن باپ جس طریقے سے تربیت کرتا ہے بیٹے کے اندر وہ رنگ پایا جاتا ہے. باپ نے جس رنگ میں رنگا تھا وہ رنگ آخر نکھر کے آتا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم توحید کی دعوت دینے لگتے ہیں. جیل کے اندر بھی یہ باپ کا کردار ہونا چاہیے. اگر یہاں پہ باپ ہیں تو وہ جان لیں کہ اپنے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے بچوں کے لیے آئیڈیل بننا ہوگا، بچوں کے لیے نمونہ بننا ہے، بچوں کے لیے اسوہ بننا ہے، بچوں کے لیے قدوہ بننا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے فرما دیا وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت و جالوت کا تذکرہ فرمایا. طالوت بادشاہ تھا، جالوت جولیٹ جسے قرآن نے جالوت کے نام سے یاد کیا، اور بڑا بہادر تھا، بڑا طاقتور تھا، بڑا متکبر تھا، اور اس کے مقابلے میں کسی کی جرت نہیں ہوتی بنی اسرائیلیوں کی کہ وہ اس سے مقابلہ کرے. الغرض میدان میں دو لشکر آ چکے ہیں، طالوت کا لشکر بھی ہے، جالوت کا لشکر بھی ہے. اب طالوت کے لشکر کے اندر کسی کے اندر جرت نہیں کہ اس سے مقابلہ کرے، لیکن ایک اچانک ایک نوجوان نمودار ہوتا ہے، آن کے آن میں اس کے اوپر
پر جھپٹ پڑ جاتا ہے اور پھر اس کو ختم کر دیتا ہے، جالوت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوتے ہیں، اور ان کی یہ بہادری کو دیکھ کر طالوت اس کو اپنا داماد بنا لیتا ہے۔ پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، اور پھر اسی جوڑے سے ایک اولاد پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ جب باپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار ہو، بچوں کے لیے نمونہ ہو، بچوں کے لیے آئیڈیل ہو، تو پھر اس کے گود میں پلنے والی، ان کے ساتھ رہنے والی اولاد، ان کے گھر میں پلنے والی اولاد بھی وہی نمونہ پیش کرتی ہے، وہی رنگ میں رنگ جاتی ہے، وہی ڈھنگ میں وہ لوگوں کے سامنے پیش آتی ہے۔ اور کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر باپ بیٹے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایسی حکومت عنایت فرما دی تھی، ایسی حکومت عنایت فرما دی تھی، اس روئے زمین پہ اللہ نے کسی کو عنایت نہیں فرمائی۔ انہوں نے دعا کی تھی ربی حبلی ربی اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اللہ نے چرند و پرند کی بولی کو سکھلا دیا، حشرات الارض کی بولی کو سکھلا دیا، جنوں کو آپ کے دربار میں حاضر کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کو بھی نبوت کے لیے چن لیا، اور بیٹے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلت نبوت سے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تاج نبوت ان کے سر پہ رکھ دیا، اور ہوا یہ کہ 20,000 گھوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں جنگ کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے، اور پروں والے گھوڑے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے ان کا، وہ جائزہ لے رہے تھے، جائزہ لیتے لیتے اچانک ایسا ہوا حتی توارت بالحجاب، قرآن مجید نے کہا کہ وہ جائزہ لیتے لیتے عصر کا وقت غائب ہو گیا، عصر کا وقت غائب ہو گیا، عصر وقت چلا گیا۔ جب انہیں احساس ہوا کہ ان گھوڑوں کا جائزہ لیتے ہوئے میرا عصر کا وقت چلا گیا، تو کہنے لگے ردوہا علیہا علیہ فتفق مسحم بالسوق والعناق، کہا ان گھوڑوں کو لایا جائے جو گھوڑے مجھے اللہ رب العزت کے محبت سے دور کر دے، وہ سلیمان کے محبت کے مرکز نہیں ہوا کرتے، لہذا ان کی کونچلیوں کو کاٹنے لگے، گھوڑوں کو قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ نے کلام پاک کے حروف بنا دیا وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، اے سلیمان ہماری محبت میں تم نے گھوڑوں کو قربان کر دیا، جاؤ اس سے تیز و ترار تیز کو ہم نے تمہارے حوالے کر دیا، ہواؤں کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، غور کا مقام ہے، باپ اس طریقے سے ہوتا ہے تو بیٹا بھی اس طریقے سے ہوتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد نے ان کے لیے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک استاد کو مقرر کیا، صالح بن کیسان ان کا نام تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز بال بناتے ہوئے کنگھی کر رہے ہیں، کنگھی کرنے میں عصر کا وقت ضائع ہو گیا، کنگھی کرنے میں عصر کا وقت ضائع ہو گیا، اور استاد بھی بڑے امانتدار ہوا کرتے تھے۔ لکھا، انہوں نے خط لکھا ان کے والد کو کہ عصر کی نماز آپ کے بچے نے چھوڑ دیا تھا، سبب یہ تھا کہ وہ کنگھی کر رہے تھے، عصر کے وقت چلا گیا۔ اور وہ جب لیٹر پہنچا تو ایک ایلچی کو لیٹر کا جواب دے کے بھیجا، کہا اس کی چکنی کر دو، اس کے سر کو منڈا دو، اس کے سر جب تک نہ منڈایا جائے اس وقت تک اس سے بات نہیں کرنا۔ یہ باپ کا رول ہوا کرتا ہے۔ یہ بچے اب آج چھٹی مل رہی ہے ان کو، یہ آپ کے گھروں میں آئیں گے، فجر کا وقت انہیں تھپک کے سلانا نہیں ہے، آپ خود نماز کے پابند بننا ہے، ہمیں خود نماز کا پابند بننا ہے۔ فجر کی نماز مجھے جانا ہے، مسجد میں جا کے پڑھنا ہے، میں اپنے بچے کو لے کے مسجد میں جاؤں، میں اپنے بچے کو لے کے مسجد میں جاؤں، بچوں کی اس طریقے سے تربیت ہو، میں آئیڈیل ہوں میرے بچے کے لیے، میں نمونہ ہوں میرے بچے کے لیے، میں جس طریقے سے کروں گا میرا بچہ وہی کرے گا، میں جو بولوں گا میرا بچہ وہی بولے گا، میں جو سکھاؤں گا میرا بچہ وہی سیکھے گا۔ اگر ہم اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نیک باپ بننے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کے لیے نیک باپ بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے حروف بنا دیے ایک ایسے شخص کی بات کو جو نہ پیغمبر تھا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رسالت کے لیے چن لیا، نہ پیغمبریت کے لیے چن لیا، نہ نبوت کے لیے چن لیا، لیکن اس کی باتیں اپنے اولاد کے لیے اتنی بہتر آئیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ہر باپ ہر ماں کے لیے سورہ لقمان کا ابتدائی پہلا رکوع یاد کر لینا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے جس زبان میں وہ سمجھتے ہیں۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نیکوکار آدمی کے الفاظ کو قرآن مجید کے حروف بنا دیے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ کتنے ایسے باپ ہیں اپنے بچوں کے کپڑوں کا انتظام
انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بچے دوسروں کے سامنے جائے تو اچھے لگنے لگے، اچھا کھلاؤں، اچھا پھلاؤں، اچھا پہناؤں، کس باپ کی یہ خواہش نہیں ہوتی، کس ماں کی یہ خواہش نہیں ہوتی؟ لیکن کتنے ایسے باپ ہیں، کتنے ایسی مائیں ہیں جو اپنے بچے کو توحید کی گود میں پرورش کرنا چاہتی ہیں کہ میرا بچہ توحید کا متوالا بنے، توحید کا شہدائی بنے، میرا بچہ اس کی زبان سے الفاظ نکلے تو توحید کے نکلے اور سنت کے نکلے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا پابند ہو جائے، نماز کا پابند ہو جائے، دین و شریعت کا پابند ہو جائے، قرآن و سنت کا پابند ہو جائے۔ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اولاد ہے دینی تعلیم کے اندر قرآن و سنت کے رنگ میں آپ نے رنگا ہے تو مبارک ہو آپ کی اولاد، اگر آپ نے نہیں رنگا ہے تو پھر یہی اولاد قیامت کے دن ہمارے گریبان پکڑے گی۔ اے اللہ یہ میری ماں تھی، یہ میرا باپ تھا، اس نے مجھے تربیت نہیں کی، آج یہ جنت میں جا رہے ہیں، میں جہنم میں کیسا جا سکتا ہوں؟ تو معزز حضرات بات بتلانے کی یہ ہے، باپ کا بڑا کردار ہے، ماں کا بھی ایک اہم کردار ہے۔ میری ماں اگر آپ یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں تو سن لیجئے، اگر زبان کو نسبت دی گئی تو ماں کی جانب نسبت دی گئی، باپ کی جانب نسبت نہیں دی گئی۔ لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ تمہاری پدری زبان کیا ہے، تمہاری مادری زبان کیا ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں واٹ از یور مدر ٹنگ، لوگ یہ نہیں پوچھتے واٹ از یور فادر ٹنگ، تمہاری مادری زبان کیا ہے، پدری زبان کیا ہے، یہ نہیں پوچھتے، مادری زبان کیا ہے۔ زبان کو بھی نسبت دی گئی تو ماں کی جانب نسبت دی گئی۔ اور باپ کمائی کے لیے وہ باہر جاتا ہے، میں تو مشقت کے لیے باہر جاتا ہے، زیادہ تر بچوں کے ساتھ اوقات نہیں گزارتا، مائیں زیادہ گزارتی ہیں۔ ماؤں کے لیے ضروری ہے بچوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بنے، ایک بہترین آئیڈیل بنے، ایک بہترین اسوہ بنے، ایک بہترین قدوہ بنے، کہ تاکہ ان کے گود میں پلنے والی اولاد، ان کے گھر میں رہنے والی اولاد سچی بنے، قرآن و سنت کی شہدائی اور اس کی متوالی بنے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسے بہتر تربیت دینا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ سے بچانا اپنے بچوں کو۔ آپ خود نماز کی پابندی کریں، گھر میں نماز کی پابندی کریں اور نماز کی تعلیم دیں، بچوں کو اٹھائیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، ہر باپ کی ذمہ داری ہے مسجد کو لے جائے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے وہ مسجد کو لے جائے۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، قربان جائیں ان ماؤں پر۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کی ماں احمد ابن حنبل چھوٹے سے بچے ہیں، تہجد کا وقت ہوتا ہے، ماں تہجد کے وقت اٹھتی ہے، پانی کو گرم کرتی ہے، چولہا جلاتی ہے، تہجد کی نماز پڑھتی ہے، تہجد کے بعد فجر کا وقت ہوتا ہے، اپنے چھوٹے سے بچے احمد کو اپنے ساتھ میں لیے مسجد کی جانب جاتی ہے، فجر کی نماز پڑھا کے واپس لاتی ہے۔ تو پھر یہ ایسی شخصیتیں پلتی ہیں ان کے ماؤں کی گود میں، اور وقت پھر انہیں احمد بن حنبل کے نام سے یاد کرتا ہے، وقت امام مالک کے نام سے یاد کرتا ہے، بخاری کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ان کی ماؤں کی قربانیاں تھیں، جب تک ہماری مائیں اپنی اولاد کی تربیت میں قربانیاں نہ پیش کریں اس وقت تک ہماری اولاد پروان چڑھنے والی نہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی نہیں، ہمیں آخرت میں کامیابی دلانے والی نہیں۔ ہماری ماؤں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے اولاد کے لیے نمونہ بنے، ان کے لیے ایک آئیڈیل بنے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ احمد ابن حنبل کی ماں ہے، ہماری مائیں آج مسجد تک نہیں جا سکتی لیکن اتنا تو کر سکتی ہیں کہ بچے کو بیدار کر سکتی ہیں، وضو کروا سکتی ہیں، بچے کے باپ کو بیدار کر سکتی ہیں، انہیں وضو کروا سکتی ہیں، پھر اس کے بعد دونوں کو بھیج سکتی ہیں اور کہیں جب تک تم دونوں فجر کی نماز نہیں پڑھے گی گھر میں کھانا نہیں، ناشتہ نہیں۔ اب بتائیے کون سا مرد سوتا پڑے گا، کون سا بچہ سوتا رہے گا؟ اب وہ بھاگے گا مسجد کی جانب۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر یہ آپ کا جذبہ رہا تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کی اولاد یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ میری ماں اور بہنوں، یہ امام بخاری کی ماں ہے، جب ان کی بینائی چلی گئی ڈاکٹروں نے کہا لا علاج کر دیا، حکیموں نے کہا اب اس کی بینائی لوٹ کے نہیں آ سکتی، وہ محبت کی ماری ماں محمد ابن اسماعیل کی ماں اپنے بچے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مصلی پہ نماز پڑھی ہوئی رو رہی ہے، روئی جا رہی ہے، روئی جا رہی ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے، تہجد کے اندر ہے، اپنے بیٹے کی بینائی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کر رہی ہے، روئی جا رہی، روئی جا رہی، اتنی روتی رہی، اتنا روتی رہی کہ وہ نیند کا غلبہ اس کے اوپر آیا اور سو گئی مصلی پہ۔ اور خواب آیا، خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے ہیں، اور خوش نصیب ماں تیری خوش نصیبی کا کیا کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تیرے خواب میں آ جائیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے خواب میں آئے ہیں، کہنے لگے ہیں گو اے محمد کی ماں جا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دیا ہے تیری دعاؤں کے سبب۔ محمد ابن اسماعیل کی والدہ جھٹ سے بیدار ہو جاتی ہیں، خواب سے بیدار ہو جاتی ہیں، بیٹے کے بعد جا کے دیکھتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ بینائی کو لوٹا دیا ہے۔
یہ ماؤں کا کردار ہے. اگر ہماری مائیں بہتر ہو جائیں, نیکوکار ہو جائیں, اللہ والی ہو جائیں, متقیہ بن جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ بن جائیں, انشاءاللہ العزیز ان کے زبانوں سے الفاظ بعد میں نکلیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دے گا. میری ماں اور بہنوں, یہ آپ کا کردار ہے. اور اسماعیل, محمد ابن اسماعیل, امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ یہ ہوا, اور 14ویں رات کی چاندنی میں نے تاریخ الکبیر کے مسودے کو تیار کیا ہے. میری نگاہیں اتنی بہتر ہونے لگیں, میری نگاہیں اتنی چمک اللہ نے پیدا کر دی ہے. میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ رات کی تاریکی کے اندر میں تاریخ الکبیر کا مسودہ لکھتا چلا جا رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھ کی بینائی کو اس طریقے سے بڑھا دیا ہے. ہماری ماؤں کا یہ کردار ہونا چاہیے, ہماری ماؤں کا یہ رول ہونا چاہیے. مائیں تو بہت ہوتی ہیں. ایک ماں نے یہ منت مانی تھی, ایک ماں نے منت مانی تھی, اگر میرا بیٹا گالی دے گا تو میں مٹھائی بانٹوں گی. ماں نے کیا منت مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا گالی دے گا تو میں مٹھائی بانٹوں گی. میری ماں, آج کی اس مجلس میں یہ عزم کر لو کہ میرا بیٹا حافظ بنے گا تو میں مٹھائی بانٹوں گی, میرا بیٹا اللہ کی کلام کا حافظ بنے گا تو میں مٹھائی بانٹوں گی. یہ کردار ہونا چاہیے. اگر یہ کردار ہو تو پھر انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں ہمارے گود میں پلنے والی اولاد وہ محمد ابن اسماعیل ہوگی, وہ امام مالک ہوگی, وہ امام احمد ابن حنبل ہوگی, جنہوں نے 14 سال کوڑے کھا کر قرآن و سنت کے لیے چٹان بن کے کھڑے رہے. امام مالک جنہوں نے احیاء سنت کے لیے اپنے بازوؤں کو توڑوا دیا. امام بخاری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اور اپنے مال و دولت کو قربان کر دیا اور تن من دھن کی بادی قرآن و سنت کے لیے لگا دی. اور میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں, آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر آپ نے بہتر اگر رویہ اختیار کیا اپنی اولاد کے تعلق سے تو انشاءاللہ العزیز. اور آخری بات میں عرض کرنے چلا ہوں, ماؤں سے بھی باپوں سے بھی لوگ بچوں کو تانا دیتے ہیں تمہارے ماں باپ کیسے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اور ہارون کی ماں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب ماں لے کے آتی ہے, لوگوں کے سامنے لے کے آتی ہے, لوگ تانے دینے لگتے ہیں, تان و تشنی کے تیر برسانے لگتے ہیں. او مریم کہاں تھے تجھے بچہ پیدا ہوا, نہ تیری شادی ہوئی اور نہ تیری ماں باغی تھی, نہ تیرا باپ شریعت کے اصولوں سے بغاوت کرنے والا تھا. اور کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اللہ, لوگوں نے مجھے ایسے تان و تشنی کے تیر برسائے ہیں, کاش کہ ان باتوں کو سننے سے پہلے میں مر جاتی یا میں بھلا دی جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں یہاں پہ یاد رکھو, بچوں کو تانا دیتے ہیں تیرا باپ شرابی ہے, تیری ماں فلاں ہے, تیرے باپ فلاں ہے. ماں باپ کو درست ہونا ہوگا اپنے بچوں کو درست کے لیے. اور یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دوں, وہ بات یہ ہے کہ اگر ماں باپ درست ہوں تو اس کا ایڈوانٹیج, اس کا فائدہ ماں باپ کو اولاد کو ملتا ہے. اگر ماں باپ نیک ہیں اس کا فائدہ اولاد کو ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس بات کو یہاں سے سمجھ کے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر موسیٰ اور خضر کا قصہ بیان فرمایا. جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے ایک بستی میں گئے اور بستی میں جا کے وہ دیوار کو اٹھایا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وَلَمْ يُصَيِّفُهُمَا, انہوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی, آپ ان بستی کی دیوار کو اٹھاتے ہیں. کہا کہ موسیٰ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. بہرحال واقعہ ہے, آخر میں عرض کرنے لگے. حضرت خضر نے عرض کیا, کیا کہا کہ اما الجدار فکان لغلامین, میں نے جو اٹھایا نا دیوار تعمیر کی ہے, یہ دیوار دراصل یہ 2 یتیم بچوں کی تھی. یہ 2 یتیم بچوں کی, باپوں سے جان لے مائیں جان لے, یہ 2 یتیم بچوں کی تھی اور میں نے اس کو اٹھایا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, قرآن نے کہا ان کے ماں باپ نیک تھے, ان کے ماں باپ نیک تھے. اللہ نے دوسروں کے ذریعے سے ان کے مال و متاع, ان کی جائیداد کی حفاظت فرمائی. اگر آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں, جائیداد چھوڑنا چاہتے ہیں, اچھی تربیت کر کے چھوڑ جائیے, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کی حفاظت کرے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ہشام الہی ظہیر حفظہ اللہ مدینے میں کسی آفس میں کسی کام کے لیے گئے. تو وہاں پہ کسی نے پوچھا آفس میں اندر کہ آپ کا نام کیا ہے. اس نے کہا ہشام الہی. آپ کے والد کا نام احسان الہی. کہا اس کا کام پہلے کر دو. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا,
کہا اس کا کام پہلے کر دو، وہ کان ابوہما صالحا، اس کا باپ بڑا نیک تھا، لہذا اس کا کام کر دو۔ آپ کی بھلائی کا ایڈوانٹیج آپ کی اولاد پہ آئے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مجھے اور سارے باپوں کو ایک بہتر باپ بننے کی توفیق عنایت فرما دے، اور یہ ساری ماؤں کو ایک بہتر ماں بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ انہی بچوں کو اپنے قوم کا معمار بننا ہے، بڑا ہو کر انہی کو قافلہ سالار بننا ہے۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے، الہ آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔